مکہ مکرمہ کی رات گہری اور خاموش تھی۔ فضاؤں میں ایک سکون چھایا ہوا تھا جو ہر انسان کے دل میں خاموشی اور خوف دونوں کے درمیان توازن قائم کر رہا تھا۔ یہ وہ رات تھی جسے بعد میں صبح رحمت کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو دنیا میں بھیجنے کے لیے سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جو بنی ہاشم کے معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اس رات اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ان کے دل میں ایک عجیب سکون اور نور کی کیفیت تھی جو عام انسان محسوس نہیں کر سکتا، جیسے زمین اور آسمان نے بھی اس لمحے کی تقدس کو جانا ہو۔ علماء کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں غیر معمولی روحانی علامات ظاہر ہوئیں۔ آسمان کی روشنیاں عام راتوں سے مختلف تھیں، ستارے اپنی خاص ترتیب میں چمک رہے تھے، زمین پر نرم روشنی پھیل رہی تھی جو دلوں کو سکون دے رہی تھی۔ لوگ خاموشی میں بھی محسوس کر رہے تھے کہ کچھ بہت اہم اور مبارک ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ یہ نور کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے رحمت کا آغاز ہے۔ ان کے دل میں ایک دور ہے، ایک حیرت اور سکون دونوں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو اس نور کی خدمت کے لیے محفوظ اور محترم بنایا۔ پیدائش کے فوراً بعد حضرت محمد کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی جو ہر نظر کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اہل بیت اور خاندان کے افراد بھی اس نور کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ بزرگ علماء کے مطابق اس نور نے نہ صرف خاندان کو بلکہ گاؤں کے لوگوں کو بھی روحانی سکون عطا کیا۔ جب تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کے لیے رحمت بنایا تاکہ اندھیروں میں روشنی، خوف میں سکون اور دلوں میں امید کا پیغام لے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اس نور کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس نور کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنائے اور ان کی زندگی کو ہدایت کے راستے پر رکھے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا آسمان پر ستارے ایک غیر معمولی ترتیب میں چمک رہے ہیں اور زمین پر ایک سکون اور نور کی کرنیں پھیل رہی ہیں۔ یہ علامات سبھی بزرگ علماء نے بعد میں بیان کی۔ ان کے مطابق یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیش خیمہ تھا اور یہ ظاہر کرتا تھا مکہ مکرمہ کی رات جو عموماً خاموش اور اندھیری ہوتی تھی، اس بار کچھ غیر معمولی سکون اور روشنی سے بھر گئی تھی۔ بنی ہاشم کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ ان کی گود میں موجود نور عام انسانوں سے بالاتر ہے۔ یہ وہ نور تھا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت کے لیے بھیجا تھا اور جسے بعد میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک عجیب سکون اور شکر کی کیفیت تھی۔ ان کے دل کی دھڑکنیں اس بات کا احساس دلا رہی تھیں کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے رحمت کا پیغامبر ہے۔ ان کے آنکھوں میں نور اور چہرے پر سکون کی چمک تھی جو ہر دیکھنے والے کو محسوس ہوتی۔ اہل بیت جو ہمیشہ مذہبی اور تاریخی واقعات کے لیے حساس رہتے تھے، خاموش ہو گئے۔ بزرگ لوگ حیرت اور سکون سے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے اور ہر دل میں یقین پیدا ہوا کہ یہ بچہ اللہ کی خاص رضا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بعض بزرگوں نے رات کے وقت خواب اور روحانی تصورات دیکھے جن میں انہوں نے محسوس کیا کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ پیدا ہوا ہے جو زمین پر رحمت اور ہدایت کا باعث ہوگا۔ اس دوران مکے کے دیگر علاقوں میں بھی لوگ روشنی، سکون اور روحانی خوشبو محسوس کر رہے تھے۔
सितारे आसमान पर अपनी खास तरतीब में चमक रहे थे और जमीन पर नरम रोशनी फैल रही थी। लोग खामोशी में भी महसूस कर रहे थे कि ये बच्चा जमीन पर रहमत लाने वाला है, और इनके दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ये लम्हा ना सिर्फ खानदान के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मुबारक था। रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में ये लम्हा एक यादगार बन गया जो उनके दिल और रूह में हमेशा जिंदा रहा। ये नूर दुनिया में अंधेरों में उम्मीद, खौफ में सुकून और दिलों में रहमत पैदा कर रहा था। ये वो नूर था जो अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए भेजा ताकि इंसानियत को हिदायत और रहमत की राह दिखाए। मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ा में सुबह के हल्के सुनहरे रंग की रोशनी फैल रही थी, लेकिन बनी हाशिम के घर में एक और ही रोशनी और सुकून महसूस हो रहा था। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की मौजूदगी घर के माहौल में एक नूरानी सुकून ले आई थी जो आम इंसानी आंख से नजर नहीं आता था, मगर दिलों में हर लम्हा महसूस होता। उनके चेहरे की नरम रोशनी इनके चेहरे की नरम रोशनी, दिल की मासूमियत और हर छोटे छोटे हरकत में रहमत के आसार देखे जा सकते थे। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा हर दिन अल्लाह ताला से दुआ करती रही कि वो अपने बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर हिदायत और रहमत का पैगंबर बनाए। हर रोज़ जब वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम आंखों में देखती, उनके दिल में एक उम्मीद और यकीन बढ़ता कि अल्लाह ताला ने अपने बच्चे को दुनिया की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया है। आमाल में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में एक गैर मामूली नरमी और वक़ार दिखाई देता। वो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते और हर छोटे काम में सुकून और रहमत बिखेरते। अहले बैत और बुजुर्ग इन अलामात को देखकर हैरत ज़दा रह जाता है, क्योंकि ये नूरानी खुसूसियात किसी आम बच्चे में नहीं देखने को मिलती। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की निगाह में हर लम्हा ये यकीन बढ़ता गया कि अल्लाह ताला ने अपने बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खास मकसद के लिए चुना है। इनकी दुआ और मोहब्बत ना सिर्फ घर के माहौल को सुकून से भर रही थी, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी तरबियत में भी बुनियादी किरदार अदा कर रही थी। इब्तिदाई दिनों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में एक गैर मामूली नरमी थी। वो खेलते, हंसते और हर अमल में सुकून और नूर बिखेरते। अहले बैत ने उन खसूसियात को महसूस किया और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हर लम्हा, हर हरकत, हर हंसी में एक रूहानी सुकून और खुशबू थी जो सबके दिलों में उम्मीद और रहमत पैदा कर रही थी। मक्के की फ़ज़ाएं भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की मौजूदगी से रोशन थी। सितारे आसमान पर अपनी खास तरतीब में चमक रहे थे और ज़मीन पर रोशनी की नर्म किरणें फैल रही थीं। खामोशी के आलम में महसूस करते कि ये बच्चा ज़मीन पर रहमत और हिदायत लेकर आया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की पैदाइश के बाद के इब्तिदाई दिनों में ख़ानदान और करीबी लोग उनकी हर हरकत और खसूसियत से मुतासिर हुए। वो बच्चों की तरह खेलते, लेकिन हर हरकत में एक ख़ास वक़ार, हिकमत और सुकून महसूस होता। बुजुर्ग लोग हैरत और सुकून के साथ देखते और दिल में दुआ करते कि अल्लाह ताला इस नूर को ज़मीन पर इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का ज़रिया बनाए। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे सल्लल्लाहु अलैहि के लिए हर दिन की बुनियाद पर दुआएं की और हर रात अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि वो उन्हें ज़मीन पर अपने दीन की खिदमत के लिए मजबूत करे। ये दुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के बचपन में अल्लाह की रहमत और हिफाजत का ज़रिया बनी और उनकी रूहानी तरबियत को मुस्तहकम किया। इब्तिदाई अलामात में ये भी शामिल था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते और हर छोटे अमल से मोहब्बत और सुकून बिखरता। अहले बैत
اور بزرگ اس نور کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، کیونکہ یہ انسانی فطرت سے بالاتر تھا۔ چھوٹے چھوٹے معاشرتی تجربات میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیرت اور حکمت کے آثار دکھائے۔ مثال کے طور پر جب وہ کھیلتے اپنے ساتھیوں کی باتوں اور جذبات کو سمجھ کر ان کے ساتھ انصاف اور محبت کے ساتھ پیش آتے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ان کی بات کی نبوت کے لیے بنیادی تربیت کا حصہ بن گئے۔ مکے کے ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ایک خاص روحانی سکون لے کر آتی تھی۔ لوگ محسوس کرتے کہ یہ بچہ زمین پر رحمت اور ہدایت لے کر آیا ہے۔ ہر خاندان کے فرد کے دل میں اللہ کی عظمت اور رحمت کے احساس کو بڑھا رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں میں خاندان کے افراد نے ان کی ہر حرکت، ہر نرمی اور ہر اخلاقی خصوصیت کو دیکھ کر دل میں شکر ادا کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے دل میں ہر لمحہ یہ یقین بڑھتا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زندگی کو عظیم مقصد عطا کیا، زندگی کو عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ نور دنیا میں اندھیروں میں امید، خوف میں سکون اور دلوں میں رحمت پیدا کر رہا تھا۔ یہ وہ نور تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بھیجا تاکہ وہ ہدایت، سکون اور رحمت کا پیامبر بنے۔ مکہ مکرمہ کی صبح کے ہلکے سنہرے رنگ کی روشنی میں بنی ہاشم کے گھر کے ماحول میں ایک خاص سکون اور نور محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے پیجانہ ہا کے لیے ہر لمحہ دعا، محبت اور حفاظت کے ساتھ مصروف رہتی تھیں۔ ان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے کو انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت محمد علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی ایک غیر معمولی وقار، بصیرت اور نورانی سکون دیکھنے کو ملتا۔ وہ کھیلتے، ہنستے، لیکن ہر حرکت میں دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور انصاف قائم رکھنے کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ بزرگ اس نور کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، کیونکہ یہ انسانی فطرت سے بالاتر خصوصیات تھیں۔ ابتدائی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ہر دن اپنے بیٹے صلی اللہ علیہ السلام کی اخلاقی اور روحانی تربیت میں مصروف رہیں۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی سچائی، دیانت، محبت اور انصاف کی تعلیم دی۔ یہ تربیت بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے لیے بنیادی کردار ادا کرنے والی بنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوران کئی غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ جب وہ کھیلتے، اپنے ساتھی بچوں کی مدد اور محبت کرتے اور ہر چھوٹے کام میں سکون بکھیرتے، اہل بیت اور بزرگ ان خصوصیات کو دیکھ کر شکر ادا کرتے اور دل میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ مکے کے فضاؤں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی نے روحانی سکون اور امید پیدا کی۔ ستارے آسمان پر اپنی خاص ترتیب میں چمک رہے تھے اور زمین پر روشنی کی نرم کرنیں پھیل رہی تھیں۔ لوگ خاموشی کے عالم میں محسوس کر رہے تھے کہ یہ بچہ زمین پر رحمت اور ہدایت لے کر آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں صبر، محبت اور حسن سلوک کے ابتدائی آثار بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ کسی کے ساتھ بھی نرمی اور محبت سے پیش آتے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا گھر کا بزرگ۔ ان کے ساتھی بچے ان کی محبت، انصاف اور نرمی کے اثرات محسوس کرتے۔ چھوٹے چھوٹے معاشرتی تجربات میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصیرت اور حکمت کے آثار دکھائے۔ دوران دوسروں کے جذبات کو سمجھ کر انصاف اور محبت کے ساتھ پیش آتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ان کی بات کی نبوت کے لیے بنیادی تربیت کا حصہ بن گئے۔ ہر دن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں نور اور دل کی معصومیت دیکھ کر خوش ہوتی۔ وہ دعا کرتی
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچے صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر رہنمائی اور رحمت کا ذریعہ بنائے۔ اس دعا میں عاجزی اور محبت دونوں شامل تھیں، اور یہ دعا حضرت محمد عامشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ان کی روحانی تربیت کو مستحکم کرنے والی بنی۔ مکہ کے گلیوں اور بازاروں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا اثر محسوس ہوتا۔ لوگ خاموشی میں دیکھتے کہ یہ بچہ نہ صرف گھر کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت لے کر آیا ہے۔ اہل بیت کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور رحمت کے احساس کو بڑھا رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوران خاندان کے بزرگ اور ساتھی ان کے اخلاق، نرمی اور حکمت سے متاثر ہوئے۔ وہ کھیلتے وقت دوسروں کی مدد کرتے اور ہر چھوٹے چھوٹے کام میں انصاف اور محبت کو برقرار رکھتے۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور نور کے آثار تھے جو ان کے بچپن سے ظاہر ہو رہے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زمین پر رحمت اور ہدایت پھیلانا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی اس رحمت کے آثار واضح تھے، اور ہر عمل میں دوسروں کے لیے رحمت اور سکون بکھر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میں صرف اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی تربیت اور اخلاق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اخلاق، نرمی اور انصاف کا عملی مظاہرہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے اخلاقی واقعات بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کی نشانی بنے۔ کھیل کے دوران دوسروں کے ساتھ انصاف قائم رکھنا، ہر کام میں سچائی اور دیانت کے اصول اپنانا، چھوٹے چھوٹے عمل میں دوسروں کی مدد کرنا، ہر شخص کے لیے نرمی، محبت اور شفقت ظاہر کرنا، یہ سب آثار اللہ کی طرف سے نعمت اور نور کے ثبوت تھے۔ ہر لمحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روحانی کیفیت اور نور کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ مکہ کی فضا میں صبح کا ہلکا سنہری نور پھیل رہا تھا، لیکن بنی ہاشم کے گھر میں ایک اور ہی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روحانی سکون کے آثار واضح تھے۔ چھوٹے چھوٹے خواب، خیال اور محسوسات ان کی شخصیت کی غیر معمولی بصیرت کے نشانات تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کیفیت کو دیکھ کر ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھیں کہ وہ اپنے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر رہنمائی اور رحمت کا ذریعہ بنائے۔ ہر خواب اور ہر چھوٹا خواب نما احساس ان کی روحانی تربیت کا حصہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں کچھ خاص خواب آئے جن میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے آثار نظر آئے۔ وہ خواب نہ صرف ان کے لیے روحانی رہنمائی کا ذریعہ بنے بلکہ اہل بیت کے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت اور رحمت کے احساس کو بڑھاتے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، جان لو صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الرعد 13-28۔ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی روحانی کیفیت کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے کہ ان کے دل کی پاکیزگی اور اللہ کی طرف رغبت ان کی شخصیت میں سکون اور رحمت کے آثار پیدا کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور بصیرت کے ابتدائی آثار اہل بیت کے لیے بھی حیران کن تھے۔ وہ دیکھتے کہ بچہ نہ صرف اپنی عمر سے بڑھ کر بصیرت رکھتا ہے بلکہ ہر چھوٹے خواب اور احساس میں اللہ کی رہنمائی کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوئی وہ خواب اور روحانی نشانات تھے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے ہی روحانی اور نبوی آثار نظر آتے تھے، جو بعد میں ان کی نبوت کا پیش خیمہ بنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی نشو و نما کے دوران اہل بیت اور قریبی لوگ ان کی ہر حرکت، ہر رد عمل اور ہر خواب نما احساس کو دیکھ کر حیران اور متاثر ہوئے۔ وہ محسوس کرتے کہ یہ بچہ نہ صرف گھر کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت لے کر آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بصیرت کے آثار واضح تھے۔ وہ کھیلتے ہوئے بھی دوسروں کے جذبات کو سمجھ کر انصاف اور اللہی مصلحت کو مقدم رکھتے، ور محبت کے ساتھ پیش آتے، چھوٹے کاموں میں دوسروں کی مدد کرتے اور ہر کسی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک رکھتے۔ مکہ کے بازار اور گلیاں بھی ان کے بچپن کی روشنی سے روشن نظر آتی تھیں۔ لوگ خاموشی سے محسوس کرتے کہ یہ بچہ زمین پر رحمت اور ہدایت لے کر آیا ہے۔ اہل بیت کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور رحمت کے احساس کو بڑھاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر معمولی سکون اور محبت کا احساس، خوابوں میں روشنی اور اللہ برکت اللہ دیتا ہے کہ آثار دوسروں کے دکھ درد اور جذبات کو محسوس کرنا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں انصاف اور دیانت کے عملی مظاہر، یہ سب آثار اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رحمت کی نشانی تھے، جو ان کے بچپن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یہ روحانی نشو و نما نہ صرف اہل بیت کے لیے حیرت انگیز تھی، بلکہ مکہ کی فضاؤں میں بھی اس کا اثر محسوس ہوتا۔ لوگ خاموشی سے دیکھتے کہ یہ بچہ زمین پر رحمت اور ہدایت لے کر آیا ہے، اور ہر خاندان کے فرد کے دل میں اللہ کی عظمت اور رحمت کے اثرات بڑھ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 4 سال اللہ کی رحمت، نور اور ہدایت کے ساتھ گزرے۔ ہر لمحہ، ہر حرکت اور ہر لب خند میں اللہ کی رحمت کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے خواب اور روحانی علامات ان کے دل میں اللہ کی طرف سے ہدایت کے آثار دکھا رہی تھی۔ گھر کے ماحول میں بھی ان کی موجودگی ایک سکون اور روشنی کی صورت تھی۔ سیرت رسول اللہ پیپر 23-30 ابن ہشام السیرہ النبویہ والیوم 1 پیپر 31-37۔ اسی دوران حضرت محمد علیہ السلام کے والد زہرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، حالانکہ حضرت محمد علیہ السلام خود چھوٹے تھے اور اس صدمے کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ والد کی عدم موجودگی نے گھر کے ماحول میں غم و اندوہ پیدا کر دیا، مگر اللہ کی رحمت نے اس نیک بچے علیہ السلام کے دل کو مضبوط رکھا۔ The Sealed Nectar Chapter 1 Birth and Early Childhood۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اس دکھ کے باوجود صبر کیا اور اپنے بیٹے علیہ السلام کی پرورش میں اللہ کی رہنمائی طلب کی۔ وہ ہر دن دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو زمین پر رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ان کی دعاؤں اور محبت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اعتماد، سکون اور روحانی قوت پیدا کی۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ سورۃ البقرہ 2:155۔ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے صبر اور ہمت کا بہترین پیغام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بعد میں ان کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی ہوئی۔ دادا کی محبت، حفاظت اور رہنمائی نے اس نیک بچے صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مضبوط بنایا۔ مکہ کے لوگ اور قریبی قبیلے کے افراد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ کی زندگی کے ابتدائی نشانات
और छोटे छोटे मौजज़ात को महसूस करते रहे। छोटे आमाल, खौद और एहसासात इस बात की निशानदही कर रहे थे कि ये बच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर अल्लाह की रहमत और हिदायत के पैगाम का वसीला बनेगा। इस सदमे के बावजूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और सुकून हमेशा मौजूद रहा। अल्लाह की रहमत हर लम्हे महसूस की जा सकती है। बचपन में वालिदैन की दुआ और मोहब्बत ज़िंदगी में मजबूत बुनियाद फराहम करती है। सब्र, दुआ और रूहानी तरबियत इंसान को हर सदमे में हिम्मत देती है। कहानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इब्तदाई 4 साल। और हज़रत मोहम्मद अस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के इब्तिदाई 4 साल अल्लाह की रहमत, नूर और हिदायत के साथ मुकम्मल हुए। हर छोटा अमल, हर ख्वाब और हर लम्हा इनके लिए नबूवत की तैयारी की निशानी था। वालिद की वफ़ात के सदमे के बावजूद हज़रत मोहम्मद अस्सलातु वस्सलाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और सुकून हमेशा मौजूद रहा। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा और दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ, मोहब्बत और तरबियत ने इस नेक बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को मजबूत बनाया, के अंदर अल्लाह की रहमत के आसार को मज़ीद नमाया किया। अल्लाह की रहमत हर लम्हे महसूस की जा सकती है, और सब्र, दुआ और वालिदैन की मोहब्बत इंसान को हर सदमे में मजबूत बनाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रहनुमाई, मोहब्बत और नूर हर हाल में मौजूद रहता है। यहाँ पर हमारे सीरतुन नबी अलैहि वस्सलाम का एपिसोड 1 इख्तिताम पजीर होता है। कल हम एपिसोड 2 देखेंगे, जिसमें हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के वक्त और हालात के बारे में तफसील से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह अल्लाह की रहमत ने नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत में अपना कमाल दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और नए एपिसोड्स की मालूमात के लिए सब्सक्राइब और बेल आ जाओ।